ایران کے حملے کا خوف، اسرائیل نے شہریوں کو چھپنے کی ہدایت دے دی۔ حملے کا پہلا دن کیسا ہوگا؟ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو اس کا پہلا دن روایتی محض آرائی جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اچانک تیز اور دور سے کیے گئے حملوں پر مشتمل ہوگا۔ زمینی افواج کی پیش قدمی بعد کا مرحلہ ہوگی، مگر ابتدا میزائلوں، ڈرونز، سائبر حملوں اور خفیہ کارروائیوں سے ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ پہلا وار صرف طاقت دکھانے کے لیے نہیں بلکہ مخالف کی اعصابی طاقت کو توڑنے کے لیے کیا جائے گا، تاکہ فیصلہ سازی مفلوج ہو جائے اور دفاعی نظام دباؤ میں آ جائے۔ اس لیے یہ سوال کہ پہلا حملہ کہاں ہوگا اس وقت پوری دنیا کے عسکری حلقوں میں زیر بحث ہے۔ اس ممکنہ جنگ میں سب سے زیادہ خوف جس ملک کے چہرے پر دیکھا جا سکتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس کی وجہ جذباتی نہیں بلکہ خالصتاً جغرافیائی اور دفاعی حقیقتیں ہیں۔ اسرائیل کا رقبہ چھوٹا ہے، آبادی محدود ہے اور اس کا صنعتی اور دفاعی ڈھانچہ چند اہم شہروں کے گرد گھومتا ہے۔ اگر تل ابیب، حیفا، دیمونا یا بن گوریون ایئرپورٹ جیسے مقامات بیک وقت نشانے پر آ جائیں تو معمولات زندگی درہم برہم ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران کا رد عمل صرف علامتی نہیں ہوگا بلکہ وہ ایسے اہداف چنے گا جو طویل دباؤ پیدا کر سکے۔ اسرائیلی دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو میزائل شیلڈ جدید ضرور ہیں، مگر مسلسل اور بہت زیادہ حملوں کی صورت میں ان پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر لبنان سے حزب اللہ، غزہ سے مزاحمتی گروہ اور دوسرے محاذوں سے بھی فائر پاور شامل ہو جائے تو دفاعی نظام کی کارکردگی آزمائش میں پڑ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بظاہر جارحانہ بیان دیتا ہے لیکن اندرونی سطح پر ہنگامی تیاریوں اور شہری دفاعی مشقوں پر زور دے رہا ہے۔ اور اندرونی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام نے اپنے شہریوں کو چھپنے اور خوراک جمع کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ خوف کا یہ عنصر دفاعی منصوبہ بندی میں واضح جھلکتا ہے۔ سمندری محاذ بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ خلیج فارس اور بحیرہ عرب میں موجود امریکی بحری بیڑے طاقت کی علامت ضرور ہیں، مگر جدید اینٹی شپ میزائلوں اور ڈرون ٹیکنالوجی نے انہیں بھی خطرے سے باہر نہیں رکھا۔ اگر سمندر میں کسی بڑے جہاز کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے سیاسی اور عسکری اثرات بہت وسیع ہوں گے۔ اس لیے امریکی حکمت عملی میں پیش قدمی کے ساتھ ساتھ فاصلہ برقرار رکھنے اور دفاعی پوزیشن مضبوط رکھنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، خلیجی عرب ممالک اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ نازک پوزیشن پر ہیں۔ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات موجود ہیں۔ اگر ان اڈوں سے کارروائیاں ہوئیں تو یہ ممالک براہ راست تنازع کا حصہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ریاستوں کی سفارتی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے اور وہ کھل کر کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے کشیدگی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ عوامی سطح پر خاموشی ہے لیکن حکومتی حلقوں میں بے چینی واضح بتائی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے لیے مسئلہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایک طرف ایران کے ساتھ برسوں پر محیط رقابت اور علاقائی سیاست، دوسری طرف معاشی منصوبے اور اندرونی استحکام کی ضرورت۔ سعودی قیادت جانتی ہے کہ بڑی جنگ کی صورت میں تیل کی تنصیبات، بندرگاہیں اور اہم شہر خطرے میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ بیک وقت دفاعی تیاری بھی کر رہا ہے اور سفارتی راستے بھی کھلے رکھنا چاہتا ہے، لیکن بڑی طاقتوں کے فیصلے اکثر چھوٹے ممالک کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ اور دوستو، پاکستان بھی اس منظر نامے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعلقات، دوسری طرف ایران کے ساتھ طویل سرحد اور ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ پیچیدہ تعلقات۔ ایسی صورت میں پاکستان کی پہلی ترجیح ممکنہ طور پر غیر جانبداری اور سرحدی سلامتی ہے۔ داخلی استحکام، معاشی دباؤ اور علاقائی توازن جیسے عوامل اسے محتاط حکمت عملی اپنانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ واشنگٹن کی کوشش غالباً یہ ہوگی کہ طاقت کا توازن برقرار رکھتے ہوئے کھلی جنگ سے بچا جائے، کیونکہ ایک بڑی علاقائی جنگ عالمی معیشت، توانائی کی رسد اور سلامتی ڈھانچے کو ہلا سکتی ہے۔ دوستو، اگر یہ جنگ واقعی شروع ہوئی تو اس کا پہلا دن ہی پورے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ابتدائی گھنٹوں میں ہونے والے حملے نہ صرف فوجی اہداف بلکہ نفسیاتی برتری کے لیے بھی ہوں گے۔ خوف، بے یقینی اور معلوماتی جنگ اس دن کا حصہ ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ تشویش اسی پہلے دن کے بارے میں ہے، کیونکہ ایک بار آگ بھڑک اٹھی تو اسے قابو میں رکھنا شاید کسی کے بس میں نہ رہے۔